میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر ذیشان، معزز اراکین بات، قابل صد احترام شعراء اکرام و مہمانان گرامی، تیسرا سالانہ محفل مشاعرہ بیاد رانا محمد امجد خان ایڈوکیٹ مرحوم بزم امجد بار ایسوسی ایشن سمندری کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ اس میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی اور حاضرین مجلس کو تہہ دل سے ویلکم کرتا ہوں۔ محترم سامعین، رانا محمد امجد خان ایڈوکیٹ مرحوم، جنہیں مرحوم کہتے ہوئے ایک اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے، ان کی جدائی اپنے دوستوں میں انمٹ نقوش چھوڑ گئی۔ رانا محمد امجد خان ان کی وفات کے بعد ان کے نہایت ہی مخلص دوست اور دیرینہ ساتھی شاعر جناب حکیم سرفراز طابت رانا صاحب کی یاد میں انہوں نے سالانہ مشاعرہ کروانے کے عزم کا اظہار کیا اور کمر کس کر رخت سفر باندھ لیا۔ چنانچہ آج یہ تیسرا سالانہ محفل مشاعرہ بیاد رانا محمد امجد خان ایڈوکیٹ رانا صاحب کے برادر اصغر جناب رانا محمد ندیم صاحب اور ان کے اہل خانہ اور جناب حکیم سرفراز طابت صاحب ان کی کاوشوں اور محنت شاقہ کے نتیجہ میں منعقد ہو رہا ہے۔ محترم سامعین، مشاعرہ پروگرام کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 دور ہوں گے۔ پہلے دور میں رانا صاحب کے دوست وکلاء اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اور رانا امجد صاحب کو اپنے اپنے انداز سے خراج عقیدت پیش کریں گے۔ دوسرے سیشن میں ہمارے معزز شاعر حضرات اپنے اپنے خوبصورت کلام سے سامعین کو محسوس کریں گے۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے تو نیاز مند اس عاجزی پہ کیوں نہ ناز کرے۔ دعوت سخن دے رہا ہوں ہماری بار کے ممبر، ہمارے سابق صدر جناب رانا محمد نوید ارشاد صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور رانا امجد صاحب کے بارے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تالیوں کی گونج میں جناب رانا محمد نوید ارشاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مشاعرہ اور رانا محمد امجد صاحب کے صاحبزادگان، ان کے بھائی اور ان کے پورے فیملی ممبر اور جتنے شعراء کرام نے آج عزت بخشی ہے اس احسان حال کو، ان سب کو ہم سمندری بار کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا امجد صاحب کا ابھی جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ رانا امجد جو تھے وہ ہمارے دوستوں میں ایک مرکزی نقطہ تھے، جس نقطہ کے اوپر سب اکٹھے ہوتے اور آج بزم امجد اور کاروان شعر و ادب یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کا جو مشن تھا، ان کی جو ادب نوازی تھی اور جس طرح وہ شعر و شاعری سے رغبت رکھتے تھے، اس مشن کو چلانے میں یہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں اور
اور یہ تالیوں کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ پروگرام کیا۔ ان کی شخصیت کے جتنے بھی رخ ہیں وہ دوست آ کے بتائیں گے۔ ہر دوست کا ان کے ساتھ جو تجربہ تھا وہ مختلف تھا۔ ارشد برائے صاحب بیٹھے ہیں، الطاف کسانہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ ان کے بہترین دوستوں میں، اور یعنی ہر شخص کا یہ دعویٰ تھا کہ امجد ہمارا بہترین دوست ہے۔ ہر شخص کے ساتھ ایسا تھا، اور کبھی کسی شخص نے یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ جو ایک تعلق کا لیول ہے اس میں کوئی فرق ہے۔ اور آج ان کی شخصیت کا ایک ایسا جو میں آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ بظاہر یہ نثر سے، ادب سے، شعر سے، قانون سے پیار کرنے والا انتہائی نرم مزاج ہنس مکھ انسان، لیکن ظلم کے آگے اس سے زیادہ ڈٹ جانے والا بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ ایک دفعہ ہمارے پولیس گردی ہوئی، اور اس طرح ہمارا وکیلوں کا ہوتا ہے، ہم حق پہ ڈٹتے ہیں، ہمیشہ ہمیں ڈٹنا بھی چاہیے، سارا معاشرہ ہماری طرف دیکھتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم گھیرے میں آ گئے، میں بھی تھا، میرے ساتھ رانا امجد صاحب تھے۔ تو پولیس نے مطلب اتنا تشدد کیا، اگر آج بھی یہ میرے دوست بیٹھے ہیں ان کے ذہنوں میں وسیم زندہ ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ جسم کا کوئی حصہ ہوگا ایسا کہ جس کے اوپر جو ہے کوئی زخم نہ آیا ہوگا، لیکن اس شخص نے ایک انچ بھی زمین نہیں چھوڑی۔ وہ کوئی تربیت یافتہ فوجی نہیں تھا، وہ کوئی بہت بڑا کوئی جو ہے وہ کوئی پہلوان نہیں تھا، لیکن ضمیر کی طاقت اس کے اندر اتنی تھی کہ اگر کسی بات پہ ڈٹ گیا تو اس سے زیادہ میں نے دلیر شخص آج تک نہیں دیکھا جو پہاڑ کی طرح کھڑا ہو۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی۔ دوستوں کی فہرست بھی ہے، شورا کرام جو ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو میں شاعر تو نہیں ہوں، لیکن آج کیونکہ رانا امجد صاحب کی جو ہے وہ ایجاد میں یہ ہو رہا ہے، یہ مشاعرہ ہو رہا ہے، تو میں ان کی نظر امجد کی جو ہے وہ نظم ایک جو ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں جو ہمارے صدر مجلس ہیں ان سے اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے الفاظ میں کہیں کجی ہو، میرے لہجے میں ہو، تو اس کو نظر انداز کر دیجیے گا۔ تو میں امجد کی جو نظم ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی جو ہے وہ ضرورت ہے میری نظر میں ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں۔ اگر کبھی میری یاد آئے، اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل کی روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخل فلک سے اڑ کے تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا۔ اگر وہ نہ آئے، مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پہ نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جان نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے۔ اگر کبھی میری یاد آئے تو گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا۔ اگر ستاروں میں، اوس قطروں میں، خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا۔ کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا، میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا۔
کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدا دوں گا، سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی آنا، اگر کبھی میری یاد آئے تو ریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھا۔ شکریہ۔ رانا محمد امجد خان وہ روشنی کا